ہمارا دل پوری طرح سے پاک ہونا چاہیے اور ہم آگے بڑھنا ہے تو ان باتوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ جاننا چاہیں گے۔ یسکل کی کتاب اس کا 18واں باب 31ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ 31ویں آیت، اپنی سب گناہوں کو جو تم نے کیے ہیں الگ ہو جاؤ، اپنا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ اگر آپ کو کامیابی کی زندگی جینا ہے، ہارنا نہیں چاہتے ہیں تو، اور خدا کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں تو آپ نے جو گناہ کیے ہیں، جو غلطیاں آپ نے کی ہیں، اور چاہیں وہ انجانے میں غلطی ہو یا پھر آپ نے جان بوجھ کر کی ہوں، اور وہ حالاتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا جان بوجھ کر آپ نے کیے ہوں، اپنے سب گناہوں کو، اور کیا لکھا ہے دیکھیں گے، اپنے تمام گناہوں کو کیا لکھا ہے، اور صرف گناہ ہے یا تمام گناہوں کو لکھا ہوا ہے؟ سب گناہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ الگ کرنا ہے۔ خداوند خدا وہ نئے کاموں کو کرتا ہے، وہ معجزے کرتا ہے، اور ایک نئی زندگی ہم کو بخشتا ہے، ایک نئی پیدائش ہماری ہوتی ہے، اور ایک نئی جگہ ہمیں دیتا ہے، ایک نیا نام ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا خدا پہلے گناہوں کی زندگی کو ہٹا کر ہمیں ایک نئی زندگی بخش دیتا ہے۔ آج آپ میں سے کتنے شخص اور ایک نئی اور بہتر زندگی کو جینا چاہتے ہیں؟ ایسا کہنے والے اپنے ہاتھ دکھائیں گے کیا؟ ہمیں ایک نئی زندگی چاہیے ایسا کہنے والے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، ہاں، اپنے تمام گناہوں کو جو آپ نے کیے ہیں الگ کرو، اپنا دل اور اپنی روح کو نیا بناؤ۔ ایک شخص ایک نیا دل اور نئی روح کو چاہتا ہے تو، اور سب سے پہلے اسے کام کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے جانیں گے؟ اس شخص نے اب تک جو بھی گناہ کیے ہیں، اور وہاں کیا لکھا ہے بتائیے؟ اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان سب کو اس نے چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کو جینا چاہتے ہیں تو، ایک نئے شخص کی طرح جینا چاہتے ہیں تو ابھی تک آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان تمام کو، اور جو بھی برائیاں کی ہیں ان سب کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سنو ہے بنی اسرائیل، تم کیوں ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اور تم کیوں مٹ جانا چاہتے ہو؟ اور تم خدا سے کیوں دور ہونا چاہتے ہو؟ کیوں آپ تمام برکتوں کو کھونا چاہتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی میں تسلی اطمینان کو آپ کھو دینا چاہتے ہو؟ سنو ہے بنی اسرائیل، میری بات سنو۔ آپ نے ابھی تک جو بھی گناہ اور برائیاں کی ہیں ان سب کو، اور تم چھوڑ دو، اور ایک نئی روح اور ایک نئے دل کو آپ پائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور جب ہم اپنے گناہوں اور برائی کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اب تک ہم نے سیکھا ہے ایک نئی روح اور نیا دل پائیں گے، یہ ہم نے سیکھا، اور یہی باتیں ہیں نا۔ 18واں باب اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ جب صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور بدکرداری کرے اور اس میں مرے، تو وہ اپنی بدکرداری کے سبب سے جو اس نے کی ہے مرے گا۔ اور اگر شریر اپنی شرارت سے جو وہ کرتا ہے باز آئے اور وہ کام کرے جو جائز اور روا ہے، تو وہ اپنی جان زندہ رکھے گا۔ صادق جو اچھی طرح سے جینا چاہتا ہے، اگر وہ گناہ کرے تو وہ ناش ہو جائے گا، اور اگر ایک غلط اور ایک برا شخص اپنی گناہوں کی زندگی کو اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ بچ جائے گا۔ اس کے بعد 28ویں آیت، اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنی سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا، وہ یقیناً زندہ رہے گا
وہ نہ مرے گا۔ یہاں پر لکھا ہے ایک برا انسان اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اب تک جو گناہ کیے ہیں اگر ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے تو اور وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ ایک نئی زندگی کو پائے گا۔ اور یہ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم دیکھیں گے 24ویں آیت۔ لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی، وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا۔ یہ کون ہے؟ صادق ہے۔ اور دونوں کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں، ایک صادق کے بارے میں، دوسرا گنہگار کے بارے میں۔ اور ایک صادق اچھے کاموں کو چھوڑ کر اگر وہ گناہ کرتا ہے تب وہ ناش ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور گنہگار شخص اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کو کرے اور تب وہ بچ جائے گا اور برکتیں پائے گا۔ اور اس کلام کو سننے والوں میں آج ہمارے بیچ صادق کی مانند دکھتے ہوئے گناہ کرنے والے ہیں اور ایک گنہگار کی طرح رہتے ہوئے آج ان باتوں کو سن کر ہمیں ایک صادق کی طرح جینا ہے، اس طرح سوچنے والے بھی ہیں۔ تو آج آپ کون ہیں؟ اور ایک صادق کی طرح جیتے ہوئے گناہ کے کاموں کو آپ کر رہے ہیں کیا؟ یا گناہوں کی زندگی جیتے ہوئے اس کلام کو سن کر اور اپنے من کو بدل کر کہ اب سے مجھے اچھی طرح سے جینا ہے، اور اس طرح سے آپ سوچتے ہیں کیا؟ ایک صادق اگر اچھے کاموں کو چھوڑ کر پھر سے گناہ کرے اور اس نے پہلے جو بھلے کام کیے تھے وہ کوئی بھی اور اس کو ہلاک ہونے سے بچا نہیں پائیں گے، پھر گنہگار کا کیا؟ اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اگر وہ ان کو مان کر چھوڑ دے کہ پہلے جو بھی اس نے غلطیاں کی تھیں تب اس کو معافی ملے گی اور وہ بچ جائے گا۔ صادقوں سنو، غلط کاموں کو آپ مت کیجیے۔ سنو گنہگار، تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اور ابھی سے آپ ایک اچھے شخص کی مانند زندگی بسر کریں۔ ہم اگر خدا کے نام کو اونچا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہیے۔ اور اگر نیا بننا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے کیے ہوئے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد اور پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت سے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ ہم جس کی خدمت کرتے ہیں وہ پاک ہے، اس لیے ہمیں بھی پاکیزگی سے زندگی جینا ہے، اور اس لیے خدا یوں فرماتا ہے ہمیں پاکیزگی سے زندگی جینا ہے۔ تیسری بات، رومیو کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 2 آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اس دنیا کے مطابق آپ مت چلیے اور دنیا کے مطابق آپ مت کیجیے۔ دنیا میں جو کیا ہے وہ بتائیے۔ آنکھوں کی خواہشیں ہیں، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیے۔ بھائیوں اور بہنوں، جسم کی روشنی آنکھ ہے، اور اس لیے اگر تمہاری آنکھیں کمزور ہوں تو تمہارا پورا جسم بھی اندھیرا ہوگا، لیکن اگر دیکھنے کا طریقہ بہتر ہو تو تمہارا پورا جسم بھی بہتر ہوگا، اور اگر آپ کی آنکھیں پاک ہیں تو آپ کا جسم بھی پاک ہوگا۔ مت بھولیے، اس دنیا کی طرح نہ بنو، لیکن تمہارے دل کے نئے ہو جانے سے تمہاری زندگی بھی بدلتی جائے۔ اور یہ بدلتی جائے اس کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ اور حضرت عیسیٰ مسیح ایک اونچے پہاڑ پر نور سے بھر گئے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور صادق غلاطیوں کے خط اس کے 4 باب میں پولس رسول فرماتے ہیں، ہم اسے پڑھیں گے 4:19۔ ہے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کیسے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اور جب تک مسیح کی شکل تم میں دکھائی نہ دے تب تک میں جننے کے درد سا میں اس درد کو سہتا ہوں۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ جہان کے ہم شکل نہ بنو، لیکن تمہارے دل کے بدل جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے۔ اب یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ہے میرے بچوں، اور جب تک حضرت مسیح کی شکل تم میں دکھائی نہ دے میں تمہارے لیے تکلیفیں سہتا رہوں گا۔ یعنی ہر ایک مسیحی، دنیا کے لوگ جس طرح سے جیتے ہیں ایسی زندگی کو چھوڑ کر ایک بدلی ہوئی زندگی کو پا کر اور حضرت مسیح کی مانند ہمیں چلنا ہے۔ حضرت مسیح کی شکل ہم میں دیکھنی چاہیے اور حضرت مسیح کی باتیں ہم میں دیکھنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اور حضرت مسیح کی شکل دیکھنا چاہیے تو حضرت مسیح کی طرح ہمیں چلنا ہے۔ اگر حضرت مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک وقت میں ایک گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا اور نہیں معلوم اس کا چہرہ بڑا ڈراونا تھا، اس کا چہرہ بڑا عجیب تھا، اور اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا چہرہ اور اس کے کان، اور یہ بہت ہی زیادہ بدصورت تھے۔ اور اگر کوئی اسے دیکھے تو اور وہ اس کا مذاق بناتے تھے، اسے رلاتے تھے اور اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اور اس طرح سے اسے ستانے پر، پریشان کرنے پر وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ لڑکا شہر چلا گیا۔ اور وہ لڑکا شہر میں جانے کے بعد اس شہر کے لوگ بھی اسے شرمندہ کریں گے اور اس کو رلائیں گے، ستائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس طرح وہ سوچ کر اور اس کا بدصورت چہرہ دیکھ کر اور اس سے وہ دور رہیں گے، یہ سوچ کر، کیونکہ اس کے گاؤں میں ایسا ہوا تھا اور یہاں پر بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، اس سے ڈر کر وہ شہر جانے کے بعد اس نے ایک ماسک خریدا اور اپنے چہرے پر اس ماسک کو اس نے پہن لیا۔ وہ ماسک بہت خوبصورت تھا اور اپنے بالوں کے نیچے وہ ماسک کو اچھی طرح سے پہنتا تھا، اور وہ ماسک یہاں گلے تک تھا، اوپر سے شرٹ کا بٹن لگاتا تھا، اور وہ ماسک اس کے چہرے پر بہت اچھی طرح سے فٹ ہو چکا تھا، اور وہ اپنی کالر کا اوپر بٹن لگا کر بڑی آرام سے چلا جاتا تھا۔ اس نے جو ماسک پہنا وہ بہت ہی اچھا تھا، بہت خوبصورت تھا، اور اگر کوئی شخص اسے دیکھے تو وہ سوچے گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آیا اور یہاں اور اپنی آگے کی پڑھائی کو پوری کرنے کے لیے اس نے ایک کالج میں داخلہ لیا، اور اس طرح سے پڑھائی کرتے وقت میں اس ماسک میں بڑا خوبصورت لگتا تھا، اور ایک لڑکی اس پر فدا ہو گئی، اور یہ اس لڑکی سے دور رہنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی اس کے بہت قریب آنے لگی، اور اس نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو میں الگ ہوں، میرا سوچنا الگ ہے، لیکن ایسا کہنے پر بھی اس لڑکی نے اس کو نہیں چھوڑا، اور اس نے کہا مجھے آپ پسند ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ اور اس لڑکے کے بارے میں اس لڑکے کے گاؤں سے اور ایک لڑکی تھی جو اس لڑکے کو پہچانتی تھی، اور اس لڑکے کے شکل کے بارے میں یہ لڑکی جانتی تھی، اور وہ وہیں پر پڑھا کرتی تھی، اور وہ لڑکا جب اپنے گاؤں میں رہا کرتا تھا تو سب اس کی شکل کو دیکھ کر اس کی ہنسی بنایا کرتے تھے، لیکن وہ ماسک پہن کر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور وہ باہر سے بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن اندر سے اس کا چہرہ اچھا نہیں تھا، اور باہر سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ لڑکی اس پر فدا ہو گئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگی، اور اس لڑکی کو سمجھانے کے باوجود بھی، اور وہ لڑکی بالکل بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے چہرے پر فدا ہو گئی تھی اور کہتی تھی کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے بنا نہیں جی پاؤں گی، وہ اس لڑکے کے پیچھے لگ گئی، اور تب وہ لڑکا بھی اس لڑکی سے محبت کرنے لگا۔ اور ایک دن ایسا ہوا اور اس کے گاؤں کی وہ لڑکی جو اس لڑکے کے بارے جانتی تھی وہ چپ نہ رہی، اور وہ لڑکا جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ اس لڑکی کے پاس گئی
اور اس لڑکی کو سب کچھ بتا دیا، اور اس نے لڑکی سے اس طرح سے کہا، تم جس لڑکے سے محبت کرتی ہو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اور وہ ماسک پہنے رہتا ہے اور اس کا چہرہ بڑا بدصورت ہے، اور گاؤں میں اس طرح کے چہرے کو دیکھ کر تمام لوگ اس کی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شہر میں آ کر ماسک پہن کر اس طرح کی زندگی کو جی رہا ہے۔ اب وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے معلوم کریں اور اس ماسک کو ہٹا کر آپ دیکھیے، اور تب آپ اس کے چہرے کو دیکھ پاؤ گے۔ اور یہ بات سن کر وہ لڑکی برداشت نہیں کر پائی، اور اس لڑکے سے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے وہ اس لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ لڑکا آیا اور اس نے اس طرح سے معلوم کیا، کیوں آپ نے مجھے دھوکہ دیا، کیوں آپ میری زندگی سے کھیلے، اور کیوں اس طرح کا مذاق آپ نے مجھ سے کیا، اور کیوں اس طرح سے میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا۔ اور اس لڑکے نے کوئی بھی بات نہیں کی، اور وہ بڑا خاموش تھا۔ اور تم اس طرح سے چپ کیوں ہو؟ مجھے جواب دو، کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ اور وہ بڑا خاموش تھا۔ تب وہ لڑکی اس کے پاس گئی اور غصے میں اس سے اس طرح سے کہا، ایک خوبصورت ماسک کو پہن کر اور اتنے دنوں سے تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور اب میں آپ کے چہرے کو سب کو دکھاؤں گی، کہہ کر اس لڑکے کی قمیص کے بٹن کو کھول دیا، اور گلے کے پاس سے وہ لڑکا جو ماسک اپنے چہرے پر وہ لگاتا تھا اس کو آہستہ سے نکال دیا۔ اس ماسک کو اس نے بہت دنوں سے وہ پہنے ہوئے تھا، اور جب اس لڑکی نے اس کے چہرے پر سے اس ماسک کو نکالا، تب اس ماسک کے پیچھے ایک خوبصورت حسن، خوبصورت چہرہ دکھائی دیا، اور وہ لڑکی اس لڑکے کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے یہ کہنے لگی، اور تم نے اپنے خوبصورت چہرے پر اور اپنے چہرے کے سائز کا ہی ماسک تم نے کیوں پہنا؟ کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میرا چہرہ خوبصورت ہے اور اس طرح میں نے نہیں پہنا؟ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میرا چہرہ بہت بدصورت ہے، اور میرے چہرے کو دیکھ کر سب لوگ مجھے رلاتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، اور گاؤں میں وہ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے کرتے تھے، اس لیے میں شہر میں آ گیا، اور شہر میں بھی سارے لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے سوچ کر میں ہر وقت اس ماسک کو پہن کر اور گھومتا رہتا تھا۔ جب آپ نے میرا پیچھا کیا، میں نے منع کیا، اس کی وجہ یہی تھی، اور اس لیے ماسک پہنا، اور میرا چہرہ بڑا بدصورت ہے، اور اس ماسک کے پیچھے میرا بدصورت چہرہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور تب وہ لڑکی کہتی ہے، آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور تم کہتے ہو یہ بدصورت ہے، اور آپ میرے اس چہرے کو کیا خوبصورت کہتے ہو؟ اور جب وہ لڑکا یہ کہنے لگا، تب وہ لڑکی اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا اور اس کو دکھایا، اور جس وقت اس نے آئینے میں اپنی شکل اور اپنے چہرے کو دیکھا، تب کیا ہوا معلوم ہے؟ اس لڑکے نے جس طرح کا وہ ماسک پہنا ہوا تھا، اور وہ لڑکا اس ماسک کو بہت دنوں سے پہنے تھا، اس وجہ سے، اور اس کا جو بدصورت چہرہ تھا اور اس کا چہرہ اس خوبصورت ماسک کی طرح سے بن گیا تھا، اور وہ بدل گیا۔ اس نے جو ماسک پہنا تھا، وہ ماسک، اور وہ جس شکل کا تھا، وہ جس طرح کا تھا، اس کا چہرہ اسی شکل اور صورت میں بدل گیا۔ اور سمجھنے کے لیے نرم مٹی کو لیجئے، اور پھر اس مٹی کو آپ کسی شکل کے برتن میں ڈالیے اور اس کو اچھی طرح سے دبائیے، پھر اس کے بعد اور اس چہرے کو ہٹا دیجئے، تب یہ مٹی کیسے دکھائی دے گی؟ اور وہ برتن جس طرح سے تھا وہ اسی طرح سے بن جائے گی۔ اور یہ لڑکا کچھ ورشوں سے اپنے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھا، اور تب کیا ہوا کہ جس ماسک کو وہ پہنے ہوئے تھا، اسی شکل اور صورت میں اس کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت پولس فرماتے ہیں، اور جب تک تم میں مسیح کی شکل نہ آ جائے تب تک میں تمہارے لیے میں تکلیفوں کو سہتا ہوں۔ اور رومیو کے لکھے خط میں فرماتے ہیں کہ تم اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، لیکن تمہارے چال کے نئے ہو جانے سے تمہاری صورت بھی بدلتی جائے، اور خدا کی طرح آپ بنیے، اس کی شکل میں آپ تبدیل ہو جائیے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم خدا کے راستوں پر چلتے ہیں اور ہر ایک دن اس کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، اور ہر دن ہم اسی طرح زندگی جینے کی کوشش کریں گے تو، اور تب ایک دن ضرور ہم اسی کی مانند ہم بھی چل پائیں گے۔
سنیے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اور خدا سے معلوم کریں گے کیا کہہ کر خدا ہم آپ کی شکل میں ہمیں بدلیے اور آپ کی مانند ہمیں، اور زندگی جینے میں ہماری مدد کیجیے، آپ کی طرح سے چلنے میں ہماری مدد کیجیے، آپ کی طرح سے محبت کرنے میں ہماری مدد کریں، آپ کی طرح سے معاف کرنے میں، تکلیفوں کو سہنے میں ہماری مدد کیجیے، آپ کی طرح سے، اور ناش ہونے والوں کو بچانے میں ہماری مدد کیجیے، آپ کی طرح سے، ہماری وجہ سے خوش اور آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ کی شکل میں ہمیں بدل دیجیے خدا۔ ہر دن صبح اٹھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور ایسی دعا کرنا ہے، کیا کہہ کر خدا اپنی سیرت میں ہمیں بدل دیجیے، ایسے خدا سے کہنا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کب ہوگا، کب ممکن ہوگا؟ اور روز آپ خدا کے راستوں پر چلیں گے تب یہ ممکن ہوگا۔ اور پہلے ہم نے کیا جانا ہے؟ جب ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے تب ہم ایک نئی زندگی شروع کر پائیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ اور ہمارا خدا پاک ہے، اس وجہ سے ہمیں بھی ایسی زندگی بتانا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ہمیں اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو، اور تب ہماری زندگی میں بھی اور بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، وہ دکھائی دے گا۔ یعنی آپ مسیح کی شکل میں آپ بدلیے۔ اس کا مطلب ہے ہر دن آپ خدا کے راستوں پر چلیے، اور جب اس کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اور ایک دن خدا کا عکس آپ میں دکھائی دے گا، اور تب مسیح کو آپ میں سب دیکھ پائیں گے۔ اس طرح سے اگر ہم جئیں گے تو یہ کتنا بہتر ہوگا۔ آخر میں فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب 13 آیت، کیونکہ خدا ہی ہے جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، اور وہ خدا ہے۔ اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم جینا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے ہم رہنا چاہتے ہیں، ایسا کرنے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اور جس طرح سے آپ رہنے کی امید کرتے ہو، اور جس طرح سے آپ جینا چاہتے ہو، اور اسی طرح سے آپ کو خدا کرائے گا، یہ صرف اس کے معرفت ہی ممکن ہے۔ اور کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، 12 اور 13 آیت، پس اے میرے عزیزوں، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ مرضی اور کام، ان دونوں کو کرنے کا اثر ڈالا ہے۔ اور میں آج اس طرح سے نہیں کر پا رہا ہوں، اس طرح سے زندگی بسر نہیں کر رہا ہوں، اور میں اپنے غصے پر قابو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کو قابو نہیں کر پا رہا ہوں، میں سارے گندے خیالاتوں کو اپنے اندر رکھ رہا ہوں، اور میں غلط باتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کہنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ جس طرح سے جینا چاہتے ہیں اور اس طرح کی زندگی کو جینے میں خداوند آپ کی مدد کرے گا، اور آپ سے تمام کاموں کو کرانے والا، اور وہ خدا ہے۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک نئی زندگی، ایک نئے دل کو ہم سے چاہتا ہے۔ دوسرا، خدا پاک ہے، اور اس لیے ہمیں بھی پاکیزگی سے زندگی بسر کرنا ہے۔ تیسرا، جس طرح سے دنیاوی لوگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ مت کیجیے، اور جس طرح سے مسیح زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی بسر کرنا ہے اور ان کے ساتھ چلنا ہے۔ چوتھا، آج ہم جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح سے جینے کے لیے، اور خدا ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا آپ ان نعمتوں کو پانے کے لیے کیا آپ تیار ہیں کیا؟ ہاں کہنے والے میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے کیا؟ آئیے ہم دعا کریں۔ ہمارے گناہ معاف کریں اور ہمیں ایک نیا دل عطا کریں خدا۔ اور آپ پاک ہیں، اس طرح سے ہمیں بھی پاکیزگی سے جینے کی صلاحیت بخش دیجیے۔
ہم ہر دن آپ کے راستوں پر چلتے ہیں تو اور آپ کی موجودگی میں وقت گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور تب آپ کی شکل میں ہم بدلیں گے، اور اس لیے آپ کی شکل میں آنے کے لیے ہماری مدد کیجیے خدا، اور دنیا کے مطابق چلنے سے ہمیں روکیے، ہماری آنکھوں کی برائیوں کو دور کیجیے خدا، اور آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اسی طرح سے زندگی بسر کرنے میں ہماری مدد کیجیے، اس کے لیے ہمیں قوت دیجیے خدا، آپ کی مرضی کے مطابق کی زندگی اور آپ کے جلال کو لانے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، حضرت عیسی مسیح کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔